حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بڑی ہی خوبصورت اور لاجواب حدیث ہے۔ حدیث مشکوٰۃ شریف، کتاب کا نام ہے مشکوٰۃ شریف اور حدیث کا نمبر ہے 29۔ اور اس حدیث کے راوی حضرت ابو امیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ ہی کے واسطے کسی سے محبت کرے اور اللہ ہی کے واسطے کسی سے دشمنی رکھے اور اللہ ہی کے واسطے کسی کو کچھ دے اور اللہ ہی کے واسطے کسی کو کچھ نہ دے تو سمجھ لے اس کا ایمان مکمل ہے، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ اس حدیث میں اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر سی حدیث میں ایک مومن کے ایمان کے مکمل ہونے کی بات ہے۔ اب دیکھیں، ہر مومن یہ چاہتا ہے، اس کے دل کی یہ تمنا ہے، یہ خواہش ہے کہ میرا ایمان مکمل ہو۔ اور جو ہر مومن یہ چاہتا ہے کہ میرا ایمان مکمل ہو، مومن کو اپنا ایمان بڑا ہی عزیز ہے۔ تو آپ نے صرف ایک اصول اپنے ذہن میں یاد کر لینا ہے کہ جس وقت بھی کوئی کام، جس وقت کی بھی کوئی حرکت، کوئی فعل کریں تو اللہ تعالیٰ کی خوشنوی کو حاصل کرنے کے لیے کریں، اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے کریں، اللہ تعالیٰ سے محبت کو حاصل کرنے کے لیے کریں، اللہ تعالیٰ کی قربت کو حاصل کرنے کے لیے کریں، تاکہ آپ اس کام میں برکت ملے۔ اور جس وقت آپ نے کوئی کام، کوئی فعل کرنا ہے تو اس میں آپ کی خود کی کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے، اس میں رضا اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ آپ نے جو کام کرنا ہے اس میں غور و فکر کرنی ہے کہ کیا یہ کام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مخالف تو نہیں ہے، کیا یہ جو میں کام کرنے جا رہا ہوں اس میں میرے خدا کی نافرمانی تو نہیں ہے، کیا میں یہ جو کام کرنے جا رہا ہوں یہ میں اپنے رب کے حکم کی نافرمانی تو نہیں کر رہا۔ آپ نے اس کی طرف غور کرنا ہے۔ اب اس بات سے میں آپ سے یہ گفتگو کرنا چاہوں گا کہ اللہ تو ہمیں حکم دیتا ہے کہ نماز قائم کرو، کہ ہم اپنی نماز کو قائم کرتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ کیا ہم اپنے خدا کو خوش کرنے کے لیے نماز قائم کرتے ہیں، اس کے حکم کو مانتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ اگر کوئی ایک دو نماز پڑھ بھی لے گا صرف دکھاوے کے لیے پڑھے گا کہ دنیا دیکھے، خدا کی رضا کے لیے نہیں پڑھے گا۔ بات یاد رکھیں، کام کریں خدا کی رضا کے لیے کریں۔ خدا کہتا ہے صدقہ دو، کیا ہم صدقہ دیتے ہیں؟ خدا کہتا ہے زنا سے دور رہو، خدا حکم دیتا ہے زنا سے دور رہو، کیا ہم زنا سے دور رہتے ہیں؟ خدا حکم دیتا ہے بے حیائی سے دور رہو، کیا ہم بے حیائی سے دور رہتے ہیں؟ خدا حکم دیتا ہے کہ زمین پر فساد مت مچاؤ، لیکن کیا ہم زمین پر فساد مچانے سے باز آتے ہیں؟ خدا حکم دیتا ہے کہ اے بندے چوری نہ کر، لیکن کیا ہم چوری کرنے سے باز آتے ہیں؟ ہم ہر کام اپنے رب کے خلاف کر رہے ہیں۔ اپنے اس عمل کو ٹھیک کریں۔ اللہ جو حکم دیتا ہے، قرآن کو اٹھائیں، اس کی آیات مبارکہ کو پڑھیں اور دیکھیں میرا خدا کیا حکم دیتا ہے اور اس کے حکم پر عمل کریں۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو 4 کام بتائے ہیں ان پر عمل کریں۔ اور آپ نے جب بھی کوئی کام کرنا ہے نا، اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ جس وقت آپ اللہ کی خوشنوی، اللہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے جب کوئی کام کریں گے اس کے بہت فائدے ہیں۔ اس میں آپ کے دل سے خود غرضی نکل جائے گی، آپ کے دل سے بغض نکل جائے گا، آپ کے دل سے حسد نکل جائے گا جس وقت آپ خدا کی رضا کے لیے کسی کام کو کریں گے۔ اور جو بندہ کام کو خدا کی رضا کے لیے کرتا ہے تو جو کام کرتا ہے اس کے پیچھے میرے خدا کی مدد ہوتی ہے، میرا خدا اس بندے کی مدد کرتا ہے۔ اور جو دنیا کو راضی کرنے کے لیے کوئی کام کرتا ہے، اپنی غرض کے لیے کسی کام کو کرتا ہے تو وہ یاد رکھے اس کو اس میں نقصان ہوگا۔ جس وقت جو بھی کام کریں
لیکن وہ پہلے اس پہ غور کریں، وہ اللہ کے حکم کے تو خلاف نہیں۔ اگر اللہ کے حکم کے خلاف نہیں تو آپ دل میں یہ نیت رکھیں کہ میں یہ کام کر رہا ہوں تو اپنے خدا کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اور جب خدا کی رضا کے لیے کام کریں گے پیچھے میرے خدا کی ہی مدد ہوگی۔ جس کے پیچھے مدد خدا کی ہو دنیا میں کسی مقام پر ناکام نہیں ہو سکتا۔ آمین۔